الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال مؤلف العقيدة الواسطية الشيخ ابن تيمية رحمه الله وهو يذكر ما يكون بعد الموت فقال ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. پھر اس فتنہ قبر کے بعد قبر میں میت سے سوال و جواب کے بعد یا تو نعمت اس میت مدفون وغیر مدفون کو ملے گی یا عذاب. فتنہ قبر کے دلائل وغیرہ کا ذکر ہوا اور یہ بات بتائی گئی کہ فتنے کا اصل مطلب کیا ہے اور اس کے صورت و کیفیت جو کتاب و سنت میں وارد ہے کیا ہوگی. اس کے بعد یہ بات یاد رہے کہ جب ملکان دونوں فرشتے میت سے سوال کریں گے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عبارت بڑی عمدہ ہے کہ فَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کہ اللہ تعالی ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں قول ثابت پر دنیاوی زندگی اور آخرت یعنی بعد الموت کے مرحلے قبر اور قبر کے اندر فتنے کے وقت ان کو ثابت قدم رکھے گا کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ توحید پر ثابت قدم رہیں گے. انہیں کوئی تردد نہ ہوگا جواب دینے میں اور قول ثابت سے مراد یاد رہے یہ بات کہ قول ثابت در حقیقت توحید ہے. لا الہ الا اللہ ہی کلمہ توحید یہی قول ثابت ہے. اور حدیث میں یہ بات تفصیل سے مروی ہے کہ بخاری کے الفاظ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ کہ رہا مومن یا موقن وہ بولے گا کہ ربی اللہ میرا رب اللہ ہے ودینی الاسلام میرا دین اسلام ہے ونبی محمد اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مگر حدیث ہی میں مروی ہے کہ وہ شخص جو صحیح ایمان والا نہیں ہوگا اور اس کے لیے حدیث کے اندر الفاظ ہیں منافق کے یا مرتاب کے فَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ رہا منافق یا دین و ایمان کے بعد میں ریب و شک میں رہنے والا وہ کہے گا کہ ہاں لا ادری افسوس ہائے میں نہیں جانتا. سمعت الناس
یقولون، میں نے لوگوں کو سنا کہ وہ ایک بات کہہ رہے تھے، فقلتہ، میں نے بھی اس کو کہہ دیا، نہ اس کا ہمیں علم، نہ اس کی معرفت، نہ اس کا یقین، نہ اس میں میرے پاس صداقت کچھ بھی نہ تھی، اور اسی لیے بعض روایتوں کے الفاظ ہیں کہ ہاں میں کچھ نہیں جانتا، یہ ہاں کلمہ تحسر۔ اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ اس منافق و مرتاب کو فرشتوں کی طرف سے لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جائے گا، فَيُضْرَبْ بِمِضْرَبَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ، اس کو لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جائے گا، وہ اس قدر تیز چیخ مارے گا کہ جس چیخ کو تمام سننے والے سنیں گے سوائے انسان کے۔ اور اس طرح سے ایک مومن جو صحیح جواب دے لے گا، اس پر اللہ تعالی کی طرف سے اس کے قبر میں، اس مرنے والے کی دنیا برزخ میں نعمتوں کا سلسلہ ہوگا، جس کی تفصیل حدیث براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ میں اور بھی دیگر احادیث میں وارد ہے کہ اس کے لیے جنت کا فرش بنا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو، اور اس طرح سے اس کے لیے روح و ریحان ہوگا، اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی الی آخری۔ مگر منافق و مرتاب کے بارے میں ہے، اور جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی یہاں یہ الفاظ استعمال کیے کہ فَيُضْرَبُ بِمِضْرَبَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنسَانَ، کہ اس کو لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جائے گا، سب سنیں گے سوائے انسان کے۔ اور یوں یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ قبر میں نعمتوں کا اور نقمتوں کا، آشائشوں کا اور عذابوں کا ایک سلسلہ ہوگا، جس سے ہر میت اپنے ایمان و عمل کی روشنی میں دوچار ہوگا۔ یہ نقطہ کہ اس کو مارنے کے بعد جو منافق و مرتاب ہوگا اس قدر تیز چیخ مارے گا کہ جس کو سب سنیں گے، اس پر بھی ہمارا ایمان۔ اور یہ بات کہ انسان اس چیخ کو نہیں سنے گا، اس میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں، جس میں خدا اللہ جل وعلا کی ہم انسانوں کے ساتھ رحمت اور مہربانی کا معاملہ ہے۔ اور اسی لیے حدیثوں کے اندر یہ وارد ہے کہ اس لیے یہ چیخ کی آواز انسان نہیں سنیں گے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ میں تمہارے لیے عذاب قبر کے وقت معذب کی چیخوں کے سننے کی دعا
کر دیتا، مگر یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ تم دفن پھر کسی اپنے میت کو نہیں کرو گے۔ الفاظ ہیں کہ لولا ان تدافنوا لدعوت اللہ ان يسمعكم من عذاب القبر، رواہ مسلم۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا کہ تم کو عذاب قبر سنا دے، یعنی عذاب قبر کے وقت معذب شخص کی چیخ کی آوازیں تمہیں سنا دے۔ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تمام چرند پرند اور دیگر آس پاس کے جو بھی بہائم دواب ہیں سب سنتے ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے، مگر انسان نہیں سنتا۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس میں حقیقت میں میت کی من جانب اللہ ستر پوشی ہے کہ اگر ہم انسان نوح کو وہ آوازیں سنائی دیتی اور ہم سن سکتے تو اس متعینہ شخص میت کے متعلق یہ جان جاتے اس چیخ کے ناطے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، اور اس طرح سے اس کی رسوائی کا عالم برزخ ہی میں اہل دنیا کے سامنے سامان رہتا۔ تو اللہ تعالی نے اس نوعیت کی مردوں کے ساتھ ستر پوشی گویا کر رکھی ہے۔ دوسری حکمت یہ کہ اگر یہ آواز انسان سنتے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میت کے اہل و عیال اور اس کے خیش و اقارب کے لیے حد درجہ پریشانی اور ان کے لیے تشویش و حیرانی و کلفت کا باعث ہوتا کہ خود ان کو پتہ چل جاتا اور ان کے آس پاس ساتھ رہنے والے لوگوں کو بھی معلوم ہو جاتا کہ اس فلاں شخص کے گھر والے فلاں انسان کو جس کو ہم دفن کر کے ابھی آئے اس کو عذاب ہو رہا ہے، اور اس طرح سے ان کو حد درجہ کلفت اور تشویش اور دقت اور ہر طرح کی پریشانیاں لاحق رہتی۔ اور اسی طرح سے اس کو ان لفظوں میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ اگر انسان اس معذب علیہ شخص کی آواز سنتے تو اس کے گھر والوں کی شرمندگی کا باعث بنتا کہ وہ تمام لوگوں کے سامنے خجالت اور شرم سے ڈوب جاتے کہ سبھی یہ جانتے کہ ان کا باپ مثلا یا ان کا بھائی مثلا یا ان کا فلاں مثلا عذاب دیا جا رہا ہے قبر میں۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہ آواز اتنی سخت ہوتی ہے کہ سب سنتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ایسا بھی ہوتا کہ بسا اوقات بعض اموات واقع ہو جاتی، بعض ہلاکتیں واقع ہو جاتی کہ جس سے اللہ تعالی نے ہم انسانوں کو بچا لیا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر لوگ سن ہی لیتے تو پھر عذاب قبر اور عذاب قبر کی یہ باتیں اس کے اندر عبرت پذیری اور اس پر ایمان بالغیب والی بات نہ رہ جاتی، اور اس طرح سے وہ حکمت جو اس میں موجود ہے ایمانی
حکمت کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تمام باتوں پر اور ان پر بھی جو ہمارے لیے غیبی ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں، اگر یہ آواز ہم سنتے تو پھر یہ امور غیبیہ کی چیز نہ رہ کر کے امور مشہودہ میں کی ہو جاتی، اور یوں ایمان بالغیب کی حکمت فوت ہو جایا کرتی۔ اور یہ بات پھر میں یہاں سے اپنا یہ سبق دہرا رہا ہوں، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عبارت ہے کہ ثم بعد هذه الفتنہ اما نعیم و اما عذاب۔ اس سوال و جواب کے بعد نعمتوں کا یا عذابوں کا ایک سلسلہ ہوگا۔ اس میت مقبور عالم برزخ میں پہنچنے والے کے لیے اور یاد رہے کہ نعمت قبر اور عذاب قبر یہ برحق ہے، اور اس کے دلائل کتاب و سنت کے اندر کئی ایک ہیں، اور اسی پر عام مسلمانوں کا، صحابہ تابعین، ائمہ مرضیین اور ہر دور کے اہل ایمان اہل اسلام کا اس پر اجماع ہے۔ رہی بات کتاب اللہ کے دلائل کی، تو میں مختصراً آپ کو یہ بتاؤں کہ سورہ واقعہ کی آخری یہ آیات جس میں اصناف ثلاثہ کا ذکر ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين فنظر من حميم وتصلية جحيم۔ یہ تینوں آیتیں، اس کی آپ تفسیر پڑھیں، اس کا آپ معنی سمجھیں، اس کو فلولا اذا بلغت الحلقوم، جہاں سے موت جاکری کے عالم اور اس کے وقت کی بعض کیفیات کا اس آیت کریمہ کے اندر ذکر ہے، اور پھر یہ تینوں قسموں کا ذکر ہے۔ اگر آپ بغور تأمل و تدبر ان آیات میں کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ عذاب قبر اور نعمت قبر برحق۔ اس کے علاوہ وہ مشہور آیت کریمہ سورہ غافر کی، جس میں فرعون اور آل فرعون کے غرق آب ہونے اور ان کے ہلاکت کی خبر ہے، اور وہیں پر پھر اس کے بعد کی آیت کریمہ ہے کہ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ سورہ غافر کی یہ آیت کریمہ اور اس سے پہلے کی آیت، اس میں فرعون و آل فرعون کے اوپر اللہ تعالی کے وارد وہ مسلط عذابوں کی ترتیب اگر غور سے آپ دیکھیں، پہلے ان کی ہلاکت کا ذکر ہے، ان کے غرق ہونے کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ نار جس پر یہ لوگ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ذکر آیا کہ اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا
کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، یہ تیسرا امر ہے، تیسری بات ہے۔ تو تین باتوں کا ذکر ہے، ان کی ہلاکت کا ذکر اور نار پر اور آگ پر صبح و شام پیش کیے جانے کا ذکر، یہ ان کے ساتھ ہوگا مرحلہ برزخ کے اندر، اور بعد ان تقوم الساعہ، قیامت جب قائم ہوگی تب ان کا معال یہ ہوگا کہ ان کے بارے میں حکم ہوگا کہ آل فرعون کو اشد العذاب یعنی نار جہنم کے اندر داخل کر دو۔ تو النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ فرعون اور آل فرعون کے لیے عالم برزخ کے اندر ان کے عذاب دیے جانے پر دال ہے، اور اس طرح سے یہ عذاب قبر کی بین دلیل ہے۔ ایک بات اور دیکھیں کہ سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ میں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور عذاب ادنا عذاب اکبر کا اس کے علاوہ بھی آیتوں میں ذکر ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہے عذاب ادنا اور کیا ہے عذاب اکبر؟ اگر آپ سورہ قلم کی آیت کریمہ غور سے دیکھیں اور اصحاب الجنہ کا واقعہ دیکھیں تو وہاں کہا گیا کہ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، کہ ایسے عذاب ہوتا ہے اور عذاب اکبر، تو عذاب اکبر آخرت کا عذاب ہے، اور اس طرح سے عذاب ادنا یا عالم برزخ کا عذاب مراد ہے۔ اور احادیث کے دلائل نعمت قبر اور عذاب قبر پر تو ایک لمبا ذخیرہ حدیث ہے، اور وہ بھی صحیح احادیث کا ذخیرہ ہے کہ جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مومن صالح متقی اللہ پر ایمان و ایقان رکھنے والا بندہ عالم برزخ میں سوال سے دوچار ہونے کے بعد وہ نعمتوں سے لذت یاب ہوگا، جبکہ منافق و کافر مرتاب دین پر نہ قائم رہنے والا توحید سے نہ آشنا بندہ، اس کے لیے نو بنو عذاب ہوگا برزخ میں، اس کے قبر میں۔ اور اس سلسلے میں حدیث براء ابن عازب ایک مفصل حدیث ہے جس میں دونوں صنف صاحب ایمان اور صاحب کفر و نفاق دونوں کے انجام اور دونوں کے جزا و سزا کا ذکر تفصیل سے وارد ہے کہ کیا کچھ پیش آئے گا اس کو دفن کرنے کے بعد اس کے قبر میں۔ اور یہاں ایک بات اور علمی طور پر ہمیں جاننی چاہیے، طلبا کو جاننا چاہیے کہ عذاب قبر کی احادیث یہ معنوی طور پر متواتر کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس سے علم یقینی قطعی حاصل ہوتا ہے، جس سے یہ مسئلہ ہمارے سامنے کھل کر آتا ہے کہ عذاب قبر کا مسئلہ ایک برحق اور یقینی مسئلہ ہے۔ حدیث براء کے بعد حدیث ابن عباس بڑی مشہور و معروف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، آپ کا گزر دو قبروں سے ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ انہما لیعذبان، یہ دونوں قبر یعنی اس کے اندر مدفون لوگ عذاب دیے جا رہے ہیں۔ وما یعذبان فی کبیر، کسی بڑے مسئلے میں نہیں عذاب دیے جا رہے ہیں کہ جن سے ان کا بچنا مشکل ہوتا۔ ایک کا معاملہ یہ تھا کہ وہ پیشاب اور اس کے چھینٹوں سے نہیں
بچتا تھا اور یوں پاکی صفائی کا اہتمام اس کے یہاں بالکل نہیں پایا جاتا تھا، اور ایک جو ہے وہ چغل خوری کرتا تھا۔ یہ حدیث صحیح روایت، اس سے یقینی طور پر یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ قبروں کے اندر مقبورین کو عذاب کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ آپ نے ان دونوں قبروات کے سلسلے میں یہ کہا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے احادیث کا میں نے کہا ایک انبار اور سب سے مشہور چیز یہ ہے، ہر طالب علم نماز کی دعائیں یاد رکھتا ہے۔ تشہد میں تشہد اور درود ابراہیمی کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اور اس دعا کے بارے میں یہ بات معلوم ہے اور معلوم ہونی چاہیے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنی نمازوں میں یہ دعا کرتے تھے اور عذاب قبر سے اللہ تعالی کی پناہ چاہتے تھے۔ یہودیہ کا قصہ معروف ہے، عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کے جب اس نے بیان کیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو، جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، پھر اس کے بعد خود کہتی ہے کہ اس کے بعد میں نے یہ جانا اور یہ پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنی نمازوں کے اندر عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ تو یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، وہ بھی استمرار کے ساتھ، یہ کیا روشن دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ قبر میں عذاب دیا جانا یہ برحق مسئلہ ہے؟ اور اسی طرح سے جہاں تک مسئلہ اجماع کا ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہر دور کے مسلمانوں نے نعمت قبر اور عذاب قبر کے برحق ہونے پر اجماع کر رکھا ہے، اور ان کے درمیان اس میں معاذ اللہ ادنا اختلاف نہیں ہے۔ بعض مسائل سوال کی صورت میں پیش کیے جاتے رہتے ہیں عذاب قبر اور نعمت قبر والے مسئلے کے سلسلے میں۔ مثلا ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ نعیم و عذاب کیا میت کے خالی بدن پر ہوگا یا خالی روح پر ہوگا یا بدن اور روح دونوں پر ہوگا؟ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں یا اس نوعیت کے سوال اٹھائے جاتے یا اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رہے کہ اس کا صرف جواب یہ ہے کہ عالم برزخ کا مسئلہ یہ ایک غیبی مسئلہ ہے۔ هذا امر المرحلة البرزخیہ من الامور الغیبیہ، یہ برزخی مسئلہ ہے جو امور غیبیہ میں سے ہے، اور امور غیبیہ میں سے جن کی خبر اللہ تعالی نے دی ہے کتاب میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اپنے فرمان میں، ما علینا الا الایمان بہا، ہماری ذمہ داری صرف اس پر ایمان رکھنا ہے، اس لیے کہ وہ عالم مشہود کا اور امر مشاہد کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہم سے اوجھل غائب ہے، اور ہم اس کی کنہ ماہیت اور مکمل کیفیت کا علم نہیں رکھتے ہیں، اور نہ مکمل کیفیت کا ذکر آیا ہے۔ اس سلسلے میں
ہماری ایمانی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم اتنے ہی پر ایمان رکھیں جتنا اللہ تعالی کے کلام میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں وارد ہے. اور اسی لیے کل جوابوں کا، اس طرح کے سوالوں کے جواب کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ ایک الگ دنیا ہے جس کے بارے میں ہمیں تفصیل اور اس کے پورے کوائف کا علم نہیں ہے. لہذا ایک ہی قبر میں اگر دو مردے مدفون ہو، ایک مومن ہو اور ایک منافق مرتاب کافر ہو، اسی قبر کے اندر ہمارے عقیدے کے مطابق مومن کے لیے روح و ریحان، نعمتیں ہی نعمتیں، اور قبر کی کشادگی ہی کشادگی، اور وہ ساری نعمتوں کی شکلیں اور صورتیں اسے یقینی طور پر حاصل ہوں گی جن کی خبر احادیث میں تفصیل سے. اور اسی قبر میں اسی کے ساتھ مدفون کافر و مرتاب کو عذابوں کے وہ سارے سلسلے ہوں گے جن کی خبریں احادیث کے اندر ہیں. مومن کے لیے روضۃ من ریاض الجنہ ہوگا تو وہی قبر اور وہی حفرہ جو ارض میں بنایا گیا ہے منافق و مرتاب کے لیے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ حفرۃ من حفر النار، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا. یہ ہے اصل جواب. اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں تو فتنہ قبر سے مامون رکھ اور عذاب قبر سے بچا لے، اور ہمیں اللہ پاک تو قول ثابت پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثبات